السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ ود نجم سیٹھی. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. ناظرین, کل کے پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے بجٹ ڈسکس کیا. آج جب اس پروگرام کی ہم اوبیسلی جب تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سی ڈیولپمنٹس دن میں ہو رہی ہوتی ہیں. تو آج ایک بڑی انٹرسٹنگ ایشو ہمارے سامنے آیا اور وہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے بھی شیئر کریں. شاید آپ نے دیکھا بھی ہو دنیا نیوز کی جو ایکسکلوسیو ٹرانسمیشن ہے اس کے اندر وہ خبریں آپ نے سنی بھی ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی گئی تھی, ایک درخواست فائل کی گئی تھی کہ 23 شخصیات ہیں ملک کی جو پولیٹیشینز ہیں اور ان میں کچھ اور نام بھی آتے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ جی ان کو اپنے اثاثے جو ہیں وہ واپس ملک میں لانے چاہیے. اب ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ایسی درخواستیں فائل کر دیتے ہیں. بہرحال ہوگی تو لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا گورنمنٹ کو کہ وہ ایک لائی ڈیٹیکٹر ہوتا ہے, جھوٹ پکڑنے والی مشین, وہ خریدی جائے اور پتہ کیا جائے کہ جناب کن لوگوں جو جھوٹ بول رہے ہیں ان کا بھی پتہ چل جائے, جو سچ بول رہے ہیں ان کا بھی پتہ چل جائے. وہ گورنمنٹ نے نہیں خریدی. اب آج دوبارہ اس پہ کہا گیا جی کہ وہ اگر نہیں خریدی تو وہ خریدی جائے اور پھر پتہ کرایا جائے کہ کن کن لوگوں کے اثاثہ جات جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں اور وہ کیوں نہیں واپس لاتے. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. اور بڑی ایک انٹرسٹنگ آج ہمارے پاس چیز ہے, آپ کو میں اس کے بارے میں ابھی کچھ زیادہ نہیں بتاؤں گا لیکن وہ بڑی انٹرسٹ کی ہے. آپ کو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ ہمارے ملک جو پاکستان ہے اس کی عوام کتنی غریب ہے اور حکمران کتنے امیر ہیں. اس بارے میں بھی ہم ڈسکشن کریں گے. سیٹھی صاحب, سب سے پہلے تو یہ جو پٹیشن فائل کی, دیکھیں کیسی کلاسی پٹیشن ہے کہ 23 لوگوں کی لسٹ دی گئی اور کہا گیا جی ان کو کہیں کہ اپنے اثاثے واپس لے کر آئیں. یہ 23 سے زیادہ ہوں گے ویسے اگر میں وہی سوچ رہا تھا, دیر آیا درست آیا, مگر 23 کی بجائے 2 صفر اس پہ آگے ایڈ کر دیجیے. 2300 کم از کم. آپ میرا خیال ہے اگر آپ تفتیش کریں تو کم از کم اتنے لوگ تو پاکستان میں ہوں گے جن کے اثاثے جو ہیں وہ پاکستان کے باہر ہیں اور اچھے خاصے اثاثے ہیں. اس میں بزنس مین بھی ہوں گے, ہم جیسے غریب لوگ بھی ہو سکتے ہوں, بڑے بڑے لوگ ہو سکتے ہیں, مطلب میڈیا سے بھی لوگ ہو سکتے ہیں, ججز, فارمر ججز بھی ہو سکتے ہیں, بیوروکریٹس بھی ہو سکتے ہیں. اور اب کیا کیا ہم نے دیکھا, وہ کیا آپ کہتے ہیں نا گنہگار آنکھوں نے, گنہگار آنکھوں نے دیکھا. وہ میرا خیال ہے راؤ رشید صاحب تھے جنہوں نے کتاب لکھی تھی نا کہ جو میں نے دیکھا, وہ آئی جی پولیس کے تھے, انہوں نے بھی کتاب لکھی تھی, بڑی بیسٹ سیلر تھی. تو 2300 لوگ کی لسٹ بنائی جا سکتی ہے. تو غالباً کون کون سے نام اس میں لیے گئے ذرا بتائیے تو. ہاں جی, ٹو اسٹارٹ وتھ سب سے بڑی منصب سے شروع کرتے ہیں, پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب. ظاہر ہے آپ وہیں سے شروع کریں گے کیونکہ ہیڈ آف اسٹیٹ سے شروع کیا جائے. ایکچولی وہ دیکھیں ہیڈ آف اسٹیٹ سپریم کمانڈر آف پاکستان فورسز, obviously ساری بات ہے وہ پھر اب انہیں سے شروع کرنا ہے. ٹھیک. تو پریزیڈنٹ صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ جناب ان کے جو اثاثے ہیں وہ نئی بات کریں منیب, یہ تو پرانی بات ہے. نواز شریف صاحب کا بھی نام آ گیا. یہ نواز شریف صاحب کے نام بڑے بات ہے. نواز شریف صاحب کے نام پہ بڑے خوش ہوئے ہیں. سب کے گھروں میں یہ بات چلتی ہے. نواز شریف صاحب کے نام پہ بڑے خوش ہوئے ہیں. آپ بڑے خوش ہوئے ہیں کیوں؟ نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذرا تھوڑی سی ذرا اسپریڈ کریں نا. اچھا, ایک چیز کی ذرا تھوڑا اسپریڈ کریں. اچھا, اسپریڈ. میاں حضرات بھی آ گئے, ان کے نام بھی آ گئے, ان کا نام بھی ہے اور ان کو بھی وہ لائیو میٹر پہ ڈیٹیکٹ کریں. اچھا, یہ بڑی خطرناک پٹیشن ہے. ایگزیکٹلی. اور اس کے بعد جی سابق صدر پرویز مشرف صاحب, وہ تو آپ کو پتہ ہے موجود ہی باہر ہے. واہ, لندن میں مطلب فوج کو بھی, فوج کے سربراہ جی آرمی چیف, ان کو بھی اس میں انکلوڈ کر دیا. جی, اور شوکت عزیز صاحب سابق وزیر اعظم بھی ایک آ گئے. اور اس کے بعد امپورٹڈ وزیر اعظم. ہاں جی, امپورٹڈ وزیر اعظم, بالکل. وسیم سجاد یہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے, وہ امپورٹ ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی. وسیم سجاد صاحب سابق چیئرمین سینٹ بھی رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے ان کا نام بھی آ گیا, وکیل ہیں اس وقت, بڑے obviously بڑی زبردست پریکٹس ہے ان کی. اور سب سے انٹرسٹنگ بات کہ یہ ہائی کورٹ میں ہی فائل ہوئی تھی اور ہائی کورٹ کا ایک سابق جج کا بھی نام ہے, ملک قیوم صاحب کا. واہ, ان کا نام کیا آپ سے کہا تھا ابھی میں نے کہا نہیں اس سے پہلے کہ وہ جج بھی ہوں گے, جرنیل بھی ہوں گے. صاحب انصاف اندہ ہوتا ہے, دیکھیں کسی کو بھی معاف نہیں کیا. تو آپ یہ 23 نام باقی اور بھی ہیں, وہ آپ سیکرٹ رکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں, میں سیکرٹ جو میرے پاس ابھی مجھے پتا چلے نا, میں وہ بتا رہا ہوں. تو ان کے بارے میں پٹیشن آئی ہے جو کہتی ہے کہ ان سب کو فورس کیا جائے کہ اثاثے آپ بتائیں کہ یہ اثاثے آپ کے باہر کتنے ہیں, کیسے ہیں, یا واپس لائیں, اور یہ واپس لائیں. اور یہ ہائی کورٹ میں ہے, لاہور ہائی. اور انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا ہے کہ ایک لائی ڈیٹیکٹر مشین منگوا لی جائے. جی, کیا مطلب ہے کہ چیف جسٹس صاحب اور لاہور ہائی کورٹ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سب کو بلا لیا جائے اور کھڑا کر دیا جائے اور پہلے یہ کہا جائے کہ قرآن شریف پہ اوتھ لیں, اور وہ تو جھوٹ ہی بولیں گے.
ظاہر ہے قرآن شریف کو تو یہاں آپ دیکھ ہی رہے ہیں, جو لائے ڈیٹیکٹر مشین جو ہے وہ مطلب یہ ان کا کہنے کا کہ کیونکہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اوتھ لے کے بھی, تو اب آپ لائے ڈیٹیکٹر لگائیں ان کے اوپر تاکہ وہ پتہ لگے مشین ایسے ایسے کر کے جائے گی اور جہاں جھوٹ بولے وہ نیڈل یا ادھر ہوگی یا ادھر ہوگی, تو وہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ جھوٹ کی وہ انٹینسٹی اتنی ہوگی وہ میٹر بھی ٹوٹ جائے گا. اچھا تو یہ بتائیں کہ ان کا کیا چیف جسٹس صاحب کا یہ خیال ہے کہ لوگ آئیں گے لائے ڈیٹیکٹر ٹیسٹ لیں گے؟ میرا خیال ہے قانون کے مطابق دو کامنٹ میں کر سکتا ہوں اس میں. ایک یہ کہ شاید ابھی تک لائے ڈیٹیکٹر ٹیسٹ جو ہیں جیسے پالیگراف ٹیسٹ کہتے ہیں, یہ ابھی ایون ان امریکہ یہ ان کے اوپر یہ ان کو ایز ایویڈنس نہیں ٹریٹ کیا جاتا ہے ایز فرم ایویڈنس, کیونکہ یہ اتنی سائنٹیفک نہیں ہے. وہاں بھی امریکہ میں بھی جب آپ پروسیکیوٹر جو ہے آرگیو کرتا ہے تو وہ لائے ڈیٹیکٹر ٹیسٹ جو ہوتے ہیں اس کے اوپر ابھی بھی شک شبہات سے نظر دیکھا جاتا ہے, تو اس کو ایز ایویڈنس آپ نہیں پریزنٹ کر سکتے. تو اگر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں اوتھ لے کے, تو لائے ڈیٹیکٹر کی بھی جو ایویڈنس ہے اس کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیا تھی, تو بڑی سیدھی سی بات ہے. آپ کے پاس کرول ایسوسیٹس ہیں جنہوں نے زرداری صاحب کے $60 ملین کے اثاثے جو ہیں وہ ڈھونڈ کے آپ کی گورنمنٹ کو بتائے تھے, نیب کو بتائے تھے, جس کے پیچھے پاکستان حکومت جس کا کسی کو پتہ نہیں. کرول ایسوسیٹس, میں آپ کو نام بتا رہا ہوں, ان کے اگر ای میل ایڈریس چاہیے, میں نے کہا اثاثوں کا نہیں پتا. اچھا وہ اثاثوں کا نہیں پتا. آپ سیدھی سی بات ہے, آپ اپلائی کریں برٹش, یہ آپ نے کچھ لوگوں کے نام لیے جن کے شاید برٹن میں ایسٹس ہیں, تو آپ اپلائی ٹو دا برٹش ٹیکس اتھارٹیز, انہوں نے کہیں کہ جی یہ لوگ ہیں, ان کی ٹیکس ریٹرنز جو انہوں نے یہاں فائل کی ہے وہ بتا دیں کہ وہاں جو یہ پیسہ ہے یہ کہاں سے آیا. صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ اتنے بچے ہیں کہ انہوں نے اپنے نام پہ رکھی ہوں گی ساری پراپرٹیز؟ نہیں تو پھر اگر اپنے نام پہ نہیں رکھی ہوں گی تو ذرا خیال رکھیے گا, بیکاز اگر اپنے نام پہ نہیں رکھی ہوئی کسی اور کے نام پہ رکھی ہوئی تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں نا جتنی بھی آف شور کمپنیز ہیں زرداری صاحب کے, اس کے بینیفیشل اونر زرداری صاحب. تو پھر خیال رکھیے گا کہ یہ قانون کے مطابق آپ چلیں. اگر کسی پہ الزام آپ نے لگانا ہے تو پکا کام کیجیے گا. یہ نہیں میں الزام کون لگا رہا ہے؟ نہیں تو یہ پٹیشن میں تو اسی قسم پٹیشن تو کہہ رہی ہے نا کہ پتہ کریں. ہاں جی تو ٹھیک ہے, پھر ہائی کورٹ جو ہے جیسے سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ جی وہ پتہ کریں اور سوئس اتھارٹیز کو کریں, یہ ہائی کورٹ کو بھی چاہیے خواجہ صاحب کو کہ وہ میاں صاحب کے خلاف اور شہباز شریف صاحب کے خلاف اور باقی لوگ جن کے نام لیے گئے ان کے خلاف پتہ کریں کہ وہاں کیا ہے کیا نہیں. ہاں ویسے ہو سکتی ہے, انکوائری تو ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ آرڈر کر سکتا ہے تو ہائی کورٹ بھی آرڈر کر سکتا ہے. ریڈی صاحب ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر, اس حوالے سے تھوڑی سی مزید ڈسکشن ہم کریں گے. ناظرین بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, آپ کو پتہ چلنا چاہیے نا جی کہ ہمارے ملک کی عوام ہے جن کے لیے بجٹ بھی لائے ہیں ہم, اور کہا جاتا ہے بڑا زبردست بجٹ ہے, اپوزیشن کہتی ہے برا بجٹ ہے. اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.